الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في موضع آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير. رب زدني علما. اللهم آمين. معزز و مکرم قابل صد کریم بزرگان محترم باوقار و ذی شعور نوجوانان اسلام عفت و عزت معاب پردہ نشین خواتین امت مستقبل کے روشن چراغ عزیز بچوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف کبریائی بڑائی بزرگی اسی وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے ہم اور آپ کو اسی کی عبادت و بندگی کے لیے پیدا فرمایا، جس کی نعمتیں جس کے احسانات ہم پر اتنے ہیں کہ جن نعمتوں کو گننا اور ان کا محاسبہ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے کے لیے بیٹھ جاؤ تو تم شمار کر نہیں سکتے۔ قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِي لَنَفِدَ الْبَحْرُ، اور لوگو سنو، اگر تم اللہ کی حمد کو، اس کے احسانات کو، اس کی انعامات کو اگر تم جمع کرنے کے لیے دنیا کے سارے سمندروں کو سیاہی بنا لو اور درختوں کو قلم بنا لو اور عرش والے کی حمد کو بیان کرنے کے لیے بیٹھ جاؤ، آپ بیان نہیں کر سکتے۔ الغرض رب دو عالم سے ہی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کے انعام و احسانات کی شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ اس حمد کے بعد بے شمار درد و سلام کی بارشیں نازل ہو اس ذات مقدسہ مطہرہ امام الانبیاء مرسلین شافی محشر ساقی کوثر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اللہم صلی علی محمد۔ حاضرین، یقیناً یہ جمعہ کا دن ہے، بڑا افضل و اہم تر دن ہے۔ اس دن کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھنا اور جاننا اور اس کو سمجھتے ہوئے اس کی فضیلتوں سے فیضیاب ہونا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ الغرض میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم سورہ نحل سے ایک اہم ترین آیت کریمہ رکھی ہے، جس پر تبصرہ کرنے سے پہلے مناسب سمجھوں کہ موضوع جمعہ کو آپ کے سامنے رکھوں۔ ویسے آپ تمام اس بات سے واقف ہیں کہ موضوع ہے جو ہے خیر اور برکتوں کے اسباب ہماری زندگی میں کیا ہیں، ان اسباب کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں۔ یہ بات آپ ذہن نشین فرما لیں کہ اگر آپ زندگی میں امن و سکون چاہتے ہیں، اگر آپ زندگی میں امن اور شانتی چاہتے ہیں تو اس امن و شانتی کا سب سے بڑا ضامن اگر کوئی ہے
تو ہماری زندگیوں میں خیر و برکات ہیں۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر بے شمار ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو صاحب مال ہیں، صاحب ثروت ہیں، ان کے آنگن میں امیری کا شجر لگا ہوا، بے شمار آرائش و زیبائش ان کی زندگی میں ہیں، ہر قسم کی وہ ساری چیزیں موجود ہیں جو زندگی میں ایک انسان کو ہونی چاہیے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی زندگیاں پریشان نظر آتی ہیں، اس کے باوجود بھی ان کی زندگیوں میں امن و سکون نہیں ہے۔ آج دنیا بے شمار چیزوں کو قابض کر چکی ہے، ہر قسم کی لوازمات، ہر قسم کی آرائش و زیبائش کے سامان آج ہماری زندگیوں میں موجود ہیں، اس کے باوجود بھی آج انسان امن و سکون کا متلاشی ہے، آج انسان اپنی زندگی میں خیر کا متلاشی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، اگر آپ کی زندگی میں خیر و برکتیں نہیں ہیں تو یہ بات یاد رکھیں آپ کی زندگیاں امن و سکون کی زندگیاں نہیں ہو سکتی۔ خیر و برکتیں انسان کی امن و سکون کی ضامن ہیں، اور انسان اگر چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں سکون آئے تو اس کو برکتوں سے مالا مال ہونے کی ضرورت ہے۔ تو آئیں میں آپ کو اہمیت کے طور پر چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا چلوں، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حصول برکت کے سلسلے میں ہمیں کن چیزوں کی رہنمائی فرمائی ہے۔ سب سے پہلی بات آپ یاد رکھ لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمیں رہنمائی فرمائی کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرتا ہے، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، تو سب سے پہلا کام کرنی کیا چاہیے؟ السلام قبل الکلام۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا بات کرنے سے پہلے سلام کیا کریں، اور یہ سلام کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ایمان والا کہتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ سلام کا مطلب کیا ہے۔ آپ دیکھیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرتا ہے تو گویا ایک مسلمان اپنے بھائی کو جو ہے دعائیں دے رہا ہے، کس کی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامتی کی، رحمتوں کی، برکتوں کی، اور پھر جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمیں سمجھنے کی چاہیے، یہ اسلام کا شعار ہے کہ جب آپ ایک دوسرے سے ملیں تو آپ سلام کو عام کیا کریں۔ افشوا السلام بینکم، کیوں یہ سلام کا عام کرنا برکتوں کا ضامن ہے۔ وبرکاتہ، اگر آپ اپنے بھائی کو اس سلام کے ذریعے سے ملاقات کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے آپ کی زندگی میں سلامتی، رحمتیں، برکتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ افسوس، سدا افسوس کہ آج مسلمان اس شعار کو، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھیلانے کا حکم دیا، آج ہم اس میں کمپٹیشن کرتے ہیں کہ سامنے والا مجھے سلام کرے، میں امیر ہوں، میں صدر ہوں، میں فلاں ہوں، میں صاحب مال ہوں، میں صاحب علم و بصیرت ہوں، میں علامہ ہوں، میں عالم ہوں۔ اس کوشش میں اور اس کمپٹیشن میں سلام کو ہم جو ہے انتظار کرتے ہیں کہ سامنے والا سلام کریں۔ یہ بات یاد رکھیں، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترتیب بتلائی ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کریں، چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کریں، یہ ترتیب ہے، لیکن ایک انسان کی شخصیت کی ابھارنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اگر کوئی آپ کو سلام نہیں کر رہا ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو بڑھ کر سلام کیا کریں۔ یہ ادب کا تقاضا ہے اور اس میں برکتوں والی بات ہے۔ ذرا آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیں، کیا واقعتاً آپ اس سلام کو پھیلا رہے ہیں؟ فون میں بات ہوتی ہے، ہائے ہلو سے بات شروع ہوتی ہے۔ افسوس ہے، گھروں میں ہم داخل ہوتے ہیں، کیا ہم سلام کر کے داخل ہوتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کئی جگہ فرمایا کہ دیکھو اے ایمان والو، جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہونا۔ کیا ہم نے اس شعار کو اپنایا ہے؟ ہم گھروں میں داخل ہوتے ہیں تو غصے کے ذریعے، گالیوں کے ذریعے ہم اپنے گھروں میں داخل ہوتے ہیں۔ بتلائیں کہ ہمارے گھروں میں خیر و برکتیں آئیں گی؟ یہ بات یاد رکھیں، یہ شعار اسلام، سلام کو عام کرنا گویا زندگی میں برکتوں کا ضامن ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی رہنمائی فرمائی ہے کہ دیکھو جب کبھی تم کسی کے یہاں مہمان بن کے جاؤ تو تمہیں چاہیے کہ میزبان کے لیے دعا دے کر آئیں۔ مہمان بن کے کسی کے گھر میں جا رہے ہیں تو آپ کو کیا کرنی چاہیے؟ آج ہمارا المیہ یہ ہے، ہم کسی کے یہاں مہمان بن کے جاتے ہیں، کہیں شادی میں چلے گئے، ولیمے کی دعوت میں چلے گئے یا کسی دعوتوں میں جاتے ہیں تو ہماری مسلم خواتین، مرد و حضرات، عورتیں نقائص نکال کے آتے ہیں کہ فلاں چیز ایسی تھی، کھٹی تھی، میٹھی تھی، زیادہ کھاری تھی، کڑوی تھی، ایسی ویسی چیزیں ہم جو ہے نقائص نکال کے آتے ہیں۔ ارے ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ رہنمائی فرمائی
ہے کہ جب تم کسی میزبان سے اس کی میزبان کر کے مہمان بن کے واپس آ رہے ہو تو تمہیں چاہیے کہ اس کے حق میں دعا دے کے آئے۔ کیا ہم نے اس دعا کو سیکھنے کی کوشش کی ہے؟ علامہ الحفیظ میں کہوں تو بے جانا ہوگا، ہم میں سے ایک دو لوگ جو ہے اس دعا کو جانتے ہیں۔ دعا کیا ہے؟ دعا یہی ہے، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری دعا ہے، جانتے ہیں آپ؟ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتلائیں کہ کتنے لوگوں نے اس دعا کو یاد کی ہے۔ کہیں آپ مہمان بن کے جا رہے ہیں، کسی کے یہاں مہمان بن کے کھانا تناول فرما کے واپس آ رہے ہیں، کیا آپ نے دعا دی ہے؟ اللہم بارک لہم، اے اللہ انہوں نے جو میری مہمان نوازی کی ہے مولا، وہ اپنے اعتبار سے جتنی بھی مہمان نوازی کی ہے، اے اللہ اس کے بدلے تو ان کے گھروں میں برکت عطا فرما۔ اللہم بارک لہم فیما رزقتہم، اے اللہ جو تو نے ان کو رزق عطا فرمائی ہے ان کو اس رزق میں برکت عطا فرما۔ واغفر لہم ورحمہم، اے اللہ تو ان کو معاف فرما اور ان پر رحم فرما۔ کتنی پیاری دعا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے۔ برکتوں کی کتنی اہمیت ہے اب ذرا دیکھیں تو صحیح۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی رہنمائی بھی فرمائی کہ آپ کسی کے ولیمے میں جاتے ہیں، کسی کے نکاح میں شامل ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تحفے میں دعا دینے کا حکم فرمایا۔ آپ تحفے تو دیتے ہو، یقیناً دینی چاہیے، اس میں دو رائے نہیں ہیں، لیکن ان تحفوں کے ساتھ کیا ہم نے دعا کا جو تحفہ اللہ کے رسول نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے، کیا ہم نے وہ دعا کا تحفہ دینے کی کوشش کی؟ بارک اللہ لک وعلیک وجمع بینکما فی خیر۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری دعا ہے، بارک اللہ لک وعلیک وجمع بینکما فی خیر۔ جہاں جب بھی آپ کسی کے ولیمے میں جائیں، کسی کے نکاح میں شامل ہوئے، تحفے آپ بے شمار دیتے ہیں، ان تحفے کے ساتھ اس تحفے کو بھی دیں جس تحفے کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی۔ وہ لوگوں یہ ایسا تحفہ ہے نا، اگر قبول ہو جائے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس نئے جوڑے کی زندگی تو سنور جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ آج ہماری نکاحیں تو ماشاء اللہ ثم ماشاء اللہ، اخراجات کی کوئی کمی نہیں ہے، آرائش و زیبائش کی ہمارے نکاحوں میں تو کوئی کمی نہیں ہے، محلات میں ہماری شادیاں تو ہو رہی ہیں، لیکن افسوس ہماری نکاحیں ہمارے ولیمے میں دعاؤں سے خالی نظر آتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ نکاحیں، یہ ولیمے چند ایام کے بعد ناچاقی کے طور پر تلخ ہو کر ٹوٹتے نظر آتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جب بھی آپ دلہا کے دلہن کے گلے ملے آپ ان کو یہ دعا دیں، بارک اللہ لک و بارک علیک وجمع بینکما فی خیر۔ اللہ نے جو تمہیں جمع فرمایا ہے، اے اللہ تو ان کے جمع ہونے میں، دولہا دلہن کی زندگی میں اے اللہ تو برکت عطا فرما۔ کعبے کے رب کی قسم، اگر دعائیں قبول ہو جائیں گے تو ساری زندگی برکتوں سے مالا مال ہو جائیں گے۔ یہ دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے بھی دعا سکھلائی۔ ہم تو بہت مانگتے ہیں نا اللہ سے، اللہ مجھے اتنا دے، مجھے اتنا دے، مجھے زیادہ دے۔ کثرت کا تو سوال ہمارے پاس ہے، کثرت کا تو بے شمار ہم سوال کرتے ہیں، لیکن کثرت کے ساتھ کبھی ہم نے برکت کی سوال کی ہے؟ اے اللہ تو جتنا عطا کر اس میں برکتیں دے۔ ہم نے دعا کی ہے، اللہم بارک لی فیما اعطیت۔ کیا دعا ہے؟ اللہم بارک لی فیما اعطیت، اے اللہ تو میری زندگی میں جتنی بھی عطا کر، جتنا بھی دے، اے اللہ اس میں تو برکت عطا فرما۔ ہماری دعائیں کثرتوں سے بھر جاتی ہیں کہ بڑے بڑے محلات عطا فرما دے، وہ دے، فلاں دے، فلاں دے، ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن برکتوں کی دعا نہیں ہوتی۔ اللہم بارک لی فیما اعطیت، اے اللہ تو جتنا دے اس میں برکت عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ یقین جانیے، یہ جو ہے اختصاراً میں نے آپ کے سامنے چند دعائیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اس برکت کی کتنی اہمیت ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر زندگی میں خیر اور برکتیں آ جاتی ہیں تو سمجھیں امن و سکون کی زندگی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں میرے عزیز، برکت کا معنی ہے کثرت الخیر۔ کیا سمجھے؟ کثرت الخیر، زندگی میں خیر کا پایا جانا۔ برکت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ جس دسترخوان میں تم کھانا کھاتے ہو رزق میں برکتیں نہیں، بلکہ زندگی کے ہر گوشے میں برکتیں ہونی چاہیے، زندگی کے ہر حصے میں برکتیں ہونی چاہیے۔ اللہ آپ کی ازواجی زندگی میں برکتیں عطا کرے، اللہ مال دولت میں برکتیں، اولاد میں برکتیں، زندگی کے ہر گوشے میں برکتیں عطا ہونا، صرف رزق کے معاملے میں نہیں بلکہ زندگی کے ہر گوشے میں برکت ہے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں کو امن و سکون سے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ یہ ضروری ہے، کثرت الخیر جسے کہا جاتا ہے۔ اور یہ بات یاد بھی رکھیں، بات یاد آ گئی تو بتاتا چلوں، برکتوں کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ برکتوں کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی برکتیں نہیں دے سکتا۔
اللہ کے علاوہ کوئی برکتیں ہماری زندگی میں لا نہیں سکتا۔ اگر عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی برکتیں دینے والا ہے تو یقین جانیے آپ صاحب ایمان نہیں ہو سکتے۔ برکتوں کا ذریعہ اللہ کسی کو بنا دیتا ہے، کسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ برکتیں گھروں میں آ جاتی ہیں، اس کے اسباب ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں برکتوں کا مالک صرف اللہ ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبض قدرت میں ساری بادشاہت ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں فرمایا سورہ ملک میں، نہیں برکتوں کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور صرف برکتیں مانگنی بھی چاہیے، صرف اللہ ہی سے مانگنی چاہیے، اس کے حصول کی کوششیں بھی صرف اللہ سے کرنی چاہیے۔ ایک سفر میں آپ کو بات یاد دلاتا چلوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر تھے، پانی ختم ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ نماز کا وقت ہو چلا ہے، پوچھا کہ پانی کتنا ہے؟ کہا گیا اللہ کے رسول پانی صرف اتنا ہی ہے کہ پی سکتے ہیں، وضو کے لیے پانی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا پیالہ لانے کا حکم دیا، پانی کا پیالہ منگوایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، پانی کا پیالہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا۔ اور اچھی طرح سے یاد رکھیں میرے عزیز، یہ بات یاد رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جملہ یاد رکھیں آپ۔ اگر آپ آج اس جمعہ میں جملہ یاد رکھیں گے گویا آج کا جمعہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا پیالہ منگوایا، دیکھا کہ پانی بالکل کم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لعاب کو اور اپنے ہاتھوں کو اس پیالے میں ڈالتے ہیں، ڈالنے کے بعد ایسے اس پیالے کے اندر اللہ تعالیٰ اتنی برکتیں عطا فرماتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے وہ پیالے میں اتنی برکت اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے کہ اس پیالے کے ذریعے جتنے بھی لوگ شامل سفر تھے سارے لوگ سیراب ہوتے ہیں، وضو سے بھی فارغ ہو جاتے ہیں اور سیراب بھی ہو جاتے ہیں، پی بھی لیتے ہیں، اتنی برکت اللہ عطا فرماتا ہے۔ اور جتنا پانی تھا اس پیالے میں اتنا ہی باقی ہے۔ اللہ اکبر، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیران و شزدر ہیں، پانی تو بالکل کم تھا، ایک انسان کے لیے بھی وہ پانی ناکافی تھا، لیکن ایسی کون سی چیز آ چلی ہے کہ یہ مختصر سا پانی سارے وقت کے لیے کافی پڑ گیا ہے، اور پانی جھونکا ہے تو ویسا ہی ہے۔ حیران و شزدر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حیرانی کو دیکھا اور اس پیالے کو پھر واپس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منگواتے ہیں، اور اس پانی کے پیالے کو اللہ کے رسول ہاتھ میں اوپر اٹھا کر عرض کرتے ہیں۔ کہیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ گمان نہ کریں، اس فہم میں نہ رہیں کہ یہ برکتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھی۔ اللہ کے رسول پانی کے پیالے کو بلند کرتے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں سنو، میرے صحابہ سنو، البرکت من اللہ، برکتیں صرف اللہ کی جانب سے ہیں۔ اللہ اکبر، کس کے جانب سے ہے؟ برکتیں اللہ کے جانب سے ہیں۔ اور آج کے یہ جو ایرے غیرے نتو خیرے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا گھروں میں برکتیں پیدا کرنے کے اسباب بیان کرنے کے لیے، وہ لوگوں اتنی آسانی بات نہیں ہے۔ البرکت من اللہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام الانبیاء المرسلین خاتم النبیین ہیں، جن کا درجہ اللہ کے بعد ہے، فرما یہ رہے ہیں کہ البرکت من اللہ، لوگوں سنو، برکتیں خیر و برکتیں صرف اللہ کی جانب سے ہے، اور برکت خلت کثرت کے لیے غالب آ جائے۔ برکت کسے کہتے ہیں؟ خلت کثرت کے لیے کافی ہو جائے، تھوڑا زیادہ کے لیے کافی ہو جائے، اسی کو برکت کہا جاتا ہے۔ اور آپ کی زندگی میں یقین جانیے اگر خلتیں کثرت پر غالب آ رہی ہیں تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ کم رہے ہیں لیکن آپ کے سارے مسائل حل ہو رہے ہیں تو یقین جانیے آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ لیکن آپ سارے صاحب مال ہیں، اس کے باوجود بھی گھروں میں پریشانیاں ہیں، اس کے باوجود بھی مقروض ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کے صحت کے اعتبار سے، آپ کی اولاد کے اعتبار سے کوئی نہ کوئی پریشانی لاحق ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہو یا آپ کے زندگی میں برکتوں کی کمی ہو سکتی ہے۔ تو میرے عزیز بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں برکتیں امن و سکون کا ضامن ہے، اور اس کے حصول کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ ایسے نہیں کہ اس کو ایسے ہی آ جائے، نہیں، بلکہ اس کو پانے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ ان حصول کو کیسے پائیں، چند باتیں مختصراً آپ کے سامنے رکھوں گا، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ ان اسباب کو آپ اپنی زندگی میں لاہ عمل بنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اللہ رب العزت نے سورہ النحل میں ارشاد کرتے فرمایا، اور یہ آیت کریمہ اپنے آپ میں ایک تا ہے جہاں پر اللہ رب العزت نے مرد عورت کو ایک جا ذکر فرمایا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ مرد عورت کو اللہ رب العزت نے ایک جگہ ذکر فرما کے کہا، من عمل صالحا من ذکر او انثی،
ارے سننے کی بات ہے، غور کرنے کا مقام ہے۔ اللہ نے آپ آیتیں سنی ہوں گی، یا ایھا الذین آمنو، اللہ رب العزت ہمیشہ جب مخاطب ہوتا ہے تو کیا الفاظ ہیں؟ یا ایھا الذین آمنو، کہا اے ایمان والو، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی، کیا فرما رہا ہے؟ دیکھیں وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلام میں میاں روی نہیں ہے، اسلام مرد عورتوں کے اندر تمیز نہیں کرتا، مرد کا مقام الگ ہے، عورتوں کا مقام الگ ہے، جو لوگ بیان کرتے ہیں نا، اور جو ہے عورتیں بھی اپنے مقام کو کمتر سمجھتی ہیں۔ میری ماں اور بہنیں ہیں تو ذرا کان کھول کے سنیں، اللہ تعالیٰ کبھی جو ہے کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کرتا، وہ انصاف کرنے والا ہے، وہ عادل ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ رب العزت نے یہ ذہن سے اس شک کو نکال دیا کہ کوئی مرد اپنے آپ کو ٹاپ نہ سمجھے، کوئی عورت اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے۔ اللہ فرماتا ہے میرے نزدیک سب برابر ہیں، کوئی اونچا نہیں، کوئی نیچا نہیں، کوئی کالا نہیں، کوئی گورا نہیں، میرے سامنے کون ہے؟ اللہ فرماتے دیکھیں من عمل صالحا من ذکر او انثی، اللہ نے بیان فرمایا کہ جو کوئی بھی اچھا عمل کرتا ہے، من عمل صالحا، جو کوئی بھی اچھا عمل کرتا ہے، اور عملا صالحا سے مراد کیا معلوم ہے؟ عملا صالحا سے مراد یہ ہے کہ اعمال صالحہ کرے اور گناہوں سے بچیں، یہ عمل صالح ہے، آپ یہ بھی یاد رکھ لیں۔ بہت سارے لوگ اعمال صالحہ کا ذکر کر دیتے ہیں، لیکن اعمال صالح کسے کہتے ہیں؟ کہ جو ہے اعمال صالح کا ارتکاب کرنا، اعمال صالح کا کام کرنا اور گناہوں سے بچنا، یہ اعمال صالح ہے۔ آپ صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، سارے اچھے کام بھی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ رشوت خور بھی ہیں، سود خور بھی ہیں، اور کئی ساری گندی حرکتیں بھی ہیں، کئی سارے گناہوں کے کام بھی کرتے ہیں، یہ اعمال صالح میں نہیں ہوتا۔ من عمل صالحا، اعمال صالح کا مطلب ہے کہ نیک اعمال کا ارتکاب کرنا، گناہوں سے بچنا، جب جا کے آپ صالحین میں سے ہوں گے۔ ایسا نہیں کہ میں نماز صف اول میں پڑھ رہا ہوں پھر باہر جا کے جو ہے جوا خوری بھی کر رہا ہوں، سود خوری بھی کر رہا ہوں، یہ اعمال صالح میں سے نہیں ہوتا، آپ اس کو ذہن نشین کر لیں۔ اعمال صالح کا مطلب یہی ہے کہ اعمال نیک کریں، گناہوں سے بھی بچیں، یہ اعمال صالح۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، اللہ نے بیان فرمایا جو کوئی اچھا عمل کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہو کہ عورت ہو۔ اللہ رب العزت نے پہلے کہا من ذکر او انثی، چاہے مذکر ہو کہ مؤنث ہو، چاہے میل ہو کہ فیمیل ہو، مرد ہو یا عورت ہو، دونوں میں سے کوئی عمل کرے، اچھا عمل کرے، شرط یہ ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط اللہ رب العزت نے لگا دی کہ شرط ہے کہ وہ ایمان والے ہو۔ ایمان کی صورت میں آپ کے اعمال صالحہ قبول ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ چاہے آپ دنیا کی کوئی سا بھی اچھا عمل کریں، کتنا بھی بڑا نیک عمل کر لیں آپ، شرط ہے ایمان کا، سمجھ رہے ہیں؟ شرط ہے ایمان کا۔ ذرا قریب آ جائیں آپ لوگ، تھوڑا قریب آ جائیں، آنے والوں کے لیے جگہ مل جائے، یا باہر بھی صحن میں جگہ موجود ہے، جو خواتین کا مدرسہ ہے وہاں بھی جا سکتے ہیں۔ الغرض، عرض یہ کر رہا تھا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی، اللہ رب العزت نے کیا ہی بہترین انداز میں ارشاد فرمایا، کہا مرد ہو یا عورت ہو۔ اب ذرا سوچیں کہ یہاں مرد اور عورت کو اللہ رب العزت نے ایک ہی آیت میں ذکر فرمایا ہے، تو یہاں پر کسی کی اونچ نیچ نہیں ہو سکتی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ بیان فرماتے لوگوں سنو، اللہ کے نزدیک مرد عورت کا کوئی تمیز نہیں ہے، اگر تم میں اللہ کے نزدیک کوئی بہتر ہے وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، چاہے مرد ہو کہ عورت ہو۔ یہاں بھی اللہ ہی فرماتا ہے دیکھو، مرد چاہے اچھا عمل کرے یا عورت چاہے اچھا عمل کرے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے کہ وہ شرط پر پورے کھڑے اترے۔ وہ شرط کیا ہے؟ کامل ایمان والے ہوں، تکمیل ایمان ہو۔ آپ کے روزے اسی وقت قبول ہیں جب آپ ایمان والے ہوں گے، آپ کی نمازیں اسی وقت قابل قبول ہیں جب آپ کامل ایمان والے ہوں گے، صاحب ایمان ہوں گے۔ اگر اس میں کمی بیشی ہوئی، اگر آپ کا ایمان ویسا نہیں جیسا ہونی چاہیے، تو پھر سمجھے کہ آپ کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں، اس لیے آپ ذرا ایمان پر بھی توجہ دینے کی کوشش کریں، ذرا اپنے ایمان کا محاسبہ بھی کریں۔ جہاں ساری زندگی نماز پڑھ کے، ساری زندگی روزہ رکھ کے، حج و زکوٰۃ دے کے اللہ کے پاس قریب چلے جائیں اور اللہ کہہ دے بندے تیرا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوا، تو پھر اس سے بڑی ناکامی نامرادی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ بتلائیں۔ اس لیے کبھی ہم نے اپنے ایمان کو چیک کیا ہے؟
کبھی ہم نے اپنے ایمان کا ٹیسٹ کیا ہے؟ ذرا نہیں ہے تو کر کے دیکھیں، اگر کمی بیشی ہے تو ذرا اس پر عمل کر کے دیکھیں انشاءاللہ۔ دعا کریں اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط بنائے۔ تو اللہ نے شرط لگا دی، کیا شرط لگا دی؟ دیکھو، کہا ایمان والے ہیں، عمل صالح اختیار کریں، مرد عورت ایمان ہے، فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان کو بہترین زندگی عطا کروں گا، حیات طیبہ عطا کروں گا۔ اللہ اکبر، طیبہ یہ لفظ ہے جو پاکی میں سے اعلیٰ تر پاکی ہے، پاکیوں میں اعلیٰ تر پاکی جو ہوتی ہے اسی سے مراد ہے کہ طیب زندگی، ایسی زندگی جو دنیا کی زندگی بھی پاک اور آخرت کی زندگی بھی پاک، اس سے مراد یہی زندگی ہے۔ فَلَنُحْيَنَّهُ، ہم ان کو عطا کریں گے، کہ حیاتاً طیبہ، ہم اس کو پاک زندگی عطا کریں گے۔ معلوم ہوا، پتہ یہ چلا، اگر ایمان اور اعمال صالح ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں بہترین زندگی عطا فرمائے گا، بابرکت زندگی عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو امن و سکون کی زندگی عطا کرے گا۔ اگر اس کے برعکس ہے تو پھر آپ کا امن و سکون، برکتیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ فرماتا ہے اگر ایمان لے کر آئیں تو ہم آسمان و زمین سے برکتوں کی برکہ نازل فرما دیں گے۔ شرط ہے کہ ایمان لے کر آئیں آپ۔ تو ذرا دیکھیں، آج ہمارا المیہ یہی ہے کہ برکتیں ہماری زندگیوں سے خالی ہیں، خیر ہماری زندگیوں سے خالی ہے، جس کی وجہ سے یہ آج ہماری زندگیاں پریشان کن زندگیاں ہیں۔ سارے صاحب مال ہونے کے باوجود بھی، سارے اسباب ہونے کے باوجود بھی آج انسان سکون و اطمینان کا متلاشی کیوں ہے؟ سکون و اطمینان ان موبائل میں کیوں ڈھونڈ رہا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ کی ذات پر وہ ایمان نہیں جیسا ایمان ہونے کا حق حاصل ہے۔ العرش والے کی ذات پر وہ توکل و بھروسہ نہیں جس طریقے سے بھروسہ ہونے کا حق حاصل ہے۔ آج ہمارا توکل، آج ہمارا بھروسہ یا تو سیاسی پارٹیوں پر ہے، یا تو صاحب مال، صاحب ثروت والے لوگوں پر ہے، یا جائیداد والوں پر ہمارے بھروسے ہیں۔ وہ لوگوں، کبھی ہم نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے دیکھا ہے؟ اور لوگوں، یہ بڑا موضوع ہو جائے گا، توکل بھی ایک اہم چیز حصہ ہے، یہی ایمان کا ایک پوائنٹ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے چاہیے کہ زندگی میں اعمال صالح اختیار کریں، ایمان کے ساتھ اعمال صالح والی زندگی اختیار کریں گے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین زندگی عطا فرمائے گا۔ اور مثال میں آپ کو دیتا چلوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو یاد کریں آپ، جب کون بنی اسرائیل کی قوم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین، یہ بنی اسرائیل کون سی قوم تھی؟ آپ جانتے ہیں، یہ وہ قوم جس کو فرعون نے جس کو روندا کرتا تھا، فرعون جن کے بچوں کو زندہ درگور کیا کرتا، لڑکوں کو مار دیا کرتا تھا، ایسے فرعون کے چنگل سے بچا کر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو جو زندگی عطا کی تھی، کس بیس پہ عطا کی تھی؟ کس بنیاد پہ اللہ رب العزت نے عطا کیا تھا؟ جس کا ذکر قیامت کی صبح تک قائم کر دیا، کہا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، اے بنی اسرائیل یاد کر ذرا تیرے زمانے کو، یاد کر تیری حالتوں کو، تجھے زندہ کاٹ دیا جاتا تھا، تیرے بچوں کو زندہ مار دیا جاتا تھا، تیرے ساتھ بدسلوکی کی جاتی تھی، عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی تھی۔ فرعون کتنا ظالم و جابر بادشاہ تھا، آپ یاد ہے کہ نہیں؟ ذرا قرآن کے اوراق اٹھا کے پڑھیں، آپ کو بنی اسرائیل کے احوال، ان کی حالتیں آپ کو معلوم ہو جائیں گی۔ لیکن اللہ نے ان کو ایک ایسی فضیلت دی، قیامت کے صبح تک جن کا ذکر کر دیا، کہا یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتیں، یاد کرو میری نعمتیں، جس میں نے تمہیں عالمین دنیا والوں پر تمہیں فضیلت بخشی ہے۔ اور وہ فضیلت کیا ہے؟ برکتیں کیسی اللہ نے دی تھی؟ برکتیں تو اللہ تعالیٰ ایسی دی تھی کہ منہ و سلوہ اللہ اتار دیتا تھا، کمانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، صبح اٹھتے درختوں پہ اللہ تعالیٰ رزق کے طور پر عطا کرتا۔ لیکن یہی قوم جب اللہ کی تکفیر کری، جب اللہ کی تکذیب اختیار کی، اللہ کی نافرمانی اختیار کی، اللہ نے ان کو ایسے رون دیا، پھر قیامت کی صبح تک بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو باعث اللہ تعالیٰ عبرت بنا دیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جب کوئی قوم اللہ کی ذات پر ایمان لاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو سرخرو فرماتا ہے، اس کو کامیاب فرماتا ہے۔ وہی قوم جب اللہ کی نافرمانی شروع کر دیتی ہے تو اللہ اس قوم کو نیست و نابود کر دیتا ہے، اور قیامت کی صبح تک اللہ لوگوں کے لیے عبرت بنا دیتا ہے۔
کیا کہیں ہم اس قوم میں سے نہیں ہیں؟ ذرا ایمان جان کر دیکھیں، اعمال صالح اٹھا کر تو دیکھیں، کہیں ہم رمضانی مسلمان تو نہیں ہیں، ہم رمضانی نمازی تو نہیں ہیں، ہم رمضان کے صرف رمضان میں ہم گناہوں سے بچنے والے تو نہیں ہیں، صرف رمضان میں ہم بے حیائی سے بچنے والے تو نہیں ہیں۔ وہ لوگوں، یہ رمضان تو تمہیں بنانے کے لیے آیا ہے، یہ رمضان تو تمہیں ایمان والا بنانے کے لیے آیا ہے، یہ رمضان تو تمہیں اعمال صالحہ کا پریکٹیکل بنانے کے لیے آیا ہے۔ یاد رکھو، صرف رمضان میں نہیں، ساری زندگی عہد کر کے اٹھو کہ ایمان و عمل صالح اختیار ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ یہ بات یاد رکھیں میرے عزیز، اعمال صالح زندگی کے اندر خیر اور برکتوں کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا سبب یہ ہے کہ بات یاد رکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے، کثرت الخیر آپ کی زندگی میں ہو، تو بات یاد رکھیں، آپ قرآن سے اپنا رشتہ جوڑیں، قرآن سے اپنا تعلق پیدا کریں، تعلق بالقرآن پیدا کریں۔ افسوس، صدہ افسوس ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم ذلیل و خوار ہوئے تاریک قرا ہو کر۔ یہ قوم ہے جس قوم کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ نے آسمان سے مخلوق کو نہیں بلکہ اللہ کے اپنے کلام کو نازل کیا تھا۔ یہ وہ کلام ہے ہدی للناس جس کے سلسلے میں اللہ نے بیان فرمایا یہ کلام وہ ہے جو لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ بیان فرماتا ہے، کہا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكًا، وہ لوگوں سنو، وہ امت محمدیہ سنو، تم اتنی پیاری قوم ہو، تم اتنی خوش نصیب قوم ہو، تم اتنی اعلیٰ وعرفہ قوم ہو جس قوم کو اللہ نے عرش سے کلام کو اتارا ہے۔ اور یہ وہ کلام کیا ہے؟ یہ وہ کلام ہے جس کو اللہ نے بابرکت بنا کے نازل فرمایا ہے۔ هَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكًا، اللہ کے الفاظ ہیں، قرآن کے الفاظ ہے، قرآن چیخ چیخ کے کر رہا ہے، وہ لوگوں ذرا مجھے پڑھ کو تو دیکھو، وہ لوگوں جزدان میں سجانے والوں ذرا قرآن کھول کے تو پڑھو، ہم نے قرآن کے ساتھ کیا رویہ اختیار کر لیا ہے۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود، مسلمانیت ہماری ایسی ہے کہ قرآن کے ساتھ ہم نے اتنی بے ادبی اختیار کر لی، ہم نے قرآن کی عزت میں ہرے جزدان میں لپیٹ لپیٹ کر ہم نے بالا خانے میں تو رکھ لیا، ہم نے قرآن کو شفا کے طور پر گلے میں تو لٹکا لیا، ہم نے قرآن کو میتوں پر بخشوانے کے لیے ہم نے پڑھ لیا، ہم نے قرآن کو قرآن خوانی پر ہاتھوں میں اٹھا لیا، ہم نے قول و قسم لینے کے لیے قرآن کو اپنے سروں پہ سجا لیا، ہم نے بیاہ بیوی کے جھگڑوں میں صلح کے لیے قرآن کو ہاتھ میں پکڑا دیا، ہم نے اپنی بیٹی کو اپنے شوہر کے گھر بدائی کرتے ہوئے قرآن اس کے سر پہ رکھ کے بھیجنے کے لیے ہم نے اٹھا لیا۔ وہ لوگوں، قرآن اس لیے نہیں آیا تھا، قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا تھا میرے عزیز۔ قرآن اللہ کے پاس کیا جواب دو گے؟ کہا اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول شکایت کریں گے، کیا شکایت کریں گے؟ کہیں گے اللہ یہ میری قوم ہے، یہ میری قوم ہے جنہوں نے قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا۔ وقال الرسول، کہیں گے اے رسول کہیں گے یہ قوم ہے جنہوں نے ان هذا قوم اتخذوا قرآن مہجورا، یہ میری قوم ہے اللہ جنہوں نے قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا۔ بعض نے اس کا لفظ ایک فرمایا ہے انہوں نے قرآن کو مذاق بنا لیا ہے۔ وہ لوگوں، ہم نے قرآن کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ آؤ ذرا بتاؤں، قرآن کے خیر و برکت کے لیے ہم نے قرآن کے چند الفاظ کو گھروں میں فوٹو بنا کے لگا لیا ہے، کہ دکان و مکان کی برکتوں کے لیے ہم نے یاسین سورے کے فوٹو کو لگا لیا ہے، اس امید کے ساتھ کہ یاسین سورے کی فوٹو تصویر اگر گھر میں رہے گی اللہ برکتیں نازل فرمائے گا۔ خلق کی صورتوں کے تصاویر ہم نے گھروں میں لگا لیے ہیں، ہم نے وہ حروف مقطعات کو فوٹو بنا کر ہم نے اپنے گھروں میں سجا لیا ہے۔ کس امید سے؟ اس امید سے کہ قرآن سے اس سے گھر میں برکتیں آئیں گی۔ یہ بات یاد رکھو میرے عزیز، اگر سارے قرآن کو بھی گھر میں آپ لکھوا لیں، سارے قرآن کو گھر میں نقش کروا لیں، سارے قرآن کی آیتوں کو گھر کی دیواروں پر آپ چسپا کر لیں اور یہ امید باندھ لیں کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا، کعبے کے رب کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کی برکتیں دینے والا نہیں ہے۔ کب آئیں گی برکتیں؟ برکتیں آئیں گی تو آپ تلاوت کریں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ برکتیں کب آئیں گی گھروں میں؟ گھروں میں تلاوت کرنے سے آئیں گی، گھروں میں بیٹھ کر سیریل دیکھنے سے نہیں۔ اور میری ماں اور بہنیں گھروں میں بے برکتی کی شکایت کرتے ہیں نا،
شوہر کی جو ہے شوہر کے کامیابی کی جو ہے ناکامی کی شکایتیں کرتے ہیں، شوہر کی تجارت میں بے برکتی کی شکایتیں کرتے ہیں، میرے اللہ اکبر، کیا ہی بہتر ہوتا کہ ہماری گھروں کی خواتین گھروں میں اٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتی۔ آج ہمارا المیہ ہے قوم کا کہ ہر کوئی مصیبت میں پریشان میں ہے، اور یہ پریشانیاں کسی کو الگ الگ پریشانیاں، کوئی جو ہے بدنی حساب سے، کوئی روحانی طور پر پریشانیاں، اور علماء کے، عاملوں کے، جادوگروں کے، فلاں کے، ملاؤں کے چکر کاٹ کاٹ کے تھک چکے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ الفاظ سنے مولانا، نہیں معلوم کہ میری بچی کو کون سا جن حاصل کر لیا ہے، میری بیوی پہ کون سا جن چڑھ گیا ہے، جادو کون کروا دیا نہیں معلوم ہے، بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں، رات میں برے خواب آ رہے ہیں، اور وہاں سے ایسا شروع ہو گیا کہ ساری کی ساری جو ہے اپنی جمع پوجی خرچ کر دیتے ہیں، اور فلاں فلاں کے در پہ جاتے ہیں، اور یہ پریشانیاں۔ وہ لوگوں، یہ وہ قرآن ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کو اللہ نے مبارک بنا کے نازل فرمایا ہے، اگر اس میں تلاوت کرو گے اللہ تمہارے گھروں سے شیاطین کو بھگا دے گا۔ یہ میری بات نہیں ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ کہا دیکھو اگر گھروں میں کچھ مسئلہ ہے نا، ارے ان ملاؤں کے چکر کاٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے علماء کئی سارے مجھے بھی کال کرتے ہیں، مسائل بیان کرتے ہیں، افسوس سدا افسوس، قرآن خود پڑھنے والے ہوتے تو ان علماء کے چکر کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، ہوتا کیا؟ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ کہا کہ دیکھیں اگر گھروں میں شیاطین جن ہیں، یہ بات یاد رکھیں، اور یہ علاج کے ذریعہ آپ لے کے جائیں، میں آپ کو دے رہا ہوں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ کسی جو ہے راقی عامل یا کسی جادوگر یا کسی صاحب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، خود آپ ڈاکٹر بن جائیں۔ وہ کیا کرنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فی سورۃ البقرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے۔ اور لوگوں دل پہ ہاتھ رکھ کے کہو کتنے لوگ ہیں جو گھروں میں تلاوت کرتے ہیں؟ میری ماں اور بہنیں ذرا بتلائیں کہ آپ گھروں میں تلاوت کی ہیں؟ بھلا بتلائیں، اگر گھروں میں تلاوتیں نہیں کرے گی تو پھر شیطان نہیں تو کیا آئے گا؟ کیا آئے گا بتلائیں؟ گھروں میں ٹی وی چلاتی رہیں گی، گھروں میں جو ہے موبائل لے کر آپ پوری رات بیٹھے رہیں گے، کیا برکتیں تمہارے گھروں میں آئیں گی؟ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے۔ اور بچنائیں، رمضان کا مہینہ ہے اور لوگوں کیا خوش نصیب والے ہیں آپ، جو ہے کتاب بھی مبارک، ماہ بھی مبارک۔ ہائے اللہ اکبر! کیا معلوم ہے؟ کتاب بھی مبارک، ماہ بھی مبارک ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کتاب جس کو اللہ نے نازل فرمایا ہے، وہ نازل کی ہوئی کتاب بھی مبارک ہے، اور جو مہینہ ہے یہ بھی برکتوں والا مہینہ ہے۔ تو پھر ہم کیوں نہیں اس چیز کی تلاوت کرتے؟ انشاءاللہ عہد کر کے اٹھیں انشاءاللہ کہ ابھی مہینہ باقی ہے، انشاءاللہ کم از کم ایک قرآن تو پورا کریں گے، انشاءاللہ ضرور پورا کریں گے۔ اگر پڑھنا نہیں آتا تو سن کر پورا کریں گے انشاءاللہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اچھی بات ہے۔ کہا کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن کو کیا بنایا ہے؟ برکت بنایا ہے۔ اس قرآن کے ساتھ اپنی جو ہے لو لگائیں، قرآن سے رشتہ جوڑیں، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنی بات، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنی بات۔ آنکھوں میں لگانے کو قرآن نہیں ہے، آنکھوں سے لگانے کو قرآن نہیں ہے۔ یہ قرآن صرف آنکھوں سے لگانے کے لیے نہیں بلکہ لفظ لفظ کو سینے میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ اب المیہ ہمارا یہ ہے، ہماری جو ہے شکایتیں یہ ہیں، مولانا ہمارے امی ابا پڑھائے چھ نہیں، کیا کرنا؟ کو سے بھی مدرسے کو بھیجے نہیں ہم نہ، کیا کرنا؟ اللہ اکبر! اللہ کے پاس یہی جواب دو گے؟ اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، بندے بتا قرآن کتنا پڑھ کے آیا؟ یہی کہو گے اے اللہ امی ابا نے قرآن نہیں سکھایا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا سب سے بد نصیب انسان وہ ہے۔ میری یہ ورڈنگ، میرے الفاظ آپ کے لیے یقیناً بڑے ہی درد ہوں گے، بڑے ہی آپ کے سینے کو چیرنے والے الفاظ ہوں گے میرے خیال سے۔ وہ الفاظ کیا ہیں معلوم ہے؟ دنیا کا سب سے بد نصیب انسان وہ ہے، میں کہوں دنیا کا سب سے بدقسمت انسان وہ ہے جس نے قرآن کو عربی میں پڑھنا نہ سیکھا ہو۔ یہ بات یاد رکھیں، قرآن کو عربی میں پڑھنا نہ سیکھا ہو۔ دنیا کی ساری چیزیں آپ کو معلوم، دنیا کے سارے آپ کو ساری چیزیں، ساری باتیں آپ کو معلوم ہے، لیکن قرآن عربی میں پڑھنا نہیں جانتے۔ یہ بات یاد رکھیں، قرآن اتنی آسان کتاب ہے کہ اگر آپ زندگی کے کسی بھی حصے میں شروع کریں اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور آسان فرمائے گا۔
سمجھ رہے ہیں؟ انشاءاللہ اگر پڑھنا نہیں آتا ہے تو انشاءاللہ سیکھیں گے انشاءاللہ. یہ بات یاد رکھیں، کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ قرآن کے حقوق ہم پر کیا عائد ہوتے ہیں آپ کے سامنے باتیں رکھوں گا. الغرض میرے عزیز، یہ قرآن کتاب مبارک ہے، یہ قرآن کتاب مبارک ہے. اس کو پکڑ لیں، اس کو مضبوطی سے تھام لیں گے، ضرور بضرور اللہ تمہاری زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے گا. اور اللہ آگے فرماتا ہے وَيُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن کو شفا بنا کر، رحمت بنا کر، مبارک بنا کر ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. اللہ فرماتے لوگوں شفا چاہتے ہو آؤ قرآن کی تلاوت کرو، شفا چاہتے ہو قرآن پڑھو. بدنی شفا، روحانی شفا. کون سی شفا چاہیے؟ اور یہ ذہنی، آج کل جو ہے بڑا ذہنی ٹینشن ہوتا ہے نا، ذہنی بیماریاں بہت ساری ہیں آج کل، سمجھ رہے ہیں؟ مینٹلی النس جس کو کہا جاتا ہے، مینٹل اور ڈپریشن کا شکار بھی لوگ ہیں، جس کو اگر ذہنی طور پر کمزوری آ جائے تو اس کو ڈپریشن کا شکار انسان کہتے ہیں، احساس کمتری. یہ بات یاد رکھیں، اگر احساس کمتری سے نکلنا چاہتے ہیں، ڈپریشن سے دور ہونا چاہتے ہیں، کعبے کے رب کی قسم ہر دن صرف ایک رکوع ترجمے کے ساتھ سن لیں، اللہ تمہارے ذہن سے تمہارے ڈپریشن کو نکال دے گا انشاءاللہ. ضرور ختم ہو جائے گا، ذہنی سکون تمہیں حاصل ہوگا انشاءاللہ. ضرورت ہے کہ میرے عزیز اس قرآن کو لازم کر لیں انشاءاللہ. تو یہ برکتوں کا ضامن ہے، زندگی میں قرآن کو اختیار کریں. اور تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یقیناً اللہ تعالیٰ کسی کو صاحب مال بناتا ہے، کسی کو صاحب اولاد بناتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو امیری کا شجر اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور کسی کو اللہ تعالیٰ کم عطا کرتا ہے. اس کے باوجود بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، ان کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ برکتیں ہی برکتیں نازل فرماتا ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اللہ آپ کو جتنا دیا ہے، اللہ آپ کو جتنا عطا فرمایا ہے، اسی میں سے اللہ کی راہ میں دیں. اللہ کی راہ میں جتنا خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ اللہ عطا فرمائے گا. اگر دنیا والے کوئی کمپنی آپ کو کوئی آفر دے دے کہ آپ اتنا انویسٹ کریں، آپ کو ہر مہینہ اس کا اتنا دیا جائے گا، تو ماشاءاللہ ہمارے مسلمان تو ایک پیر پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. کھڑے ہوتے کہ نہیں ہوتے بھائی؟ اور آپ کے پاس تو مثالیں ہیں، میں جو ہے وہ بات بولنا نہیں چاہتا کہ انویسٹرز کتنے گئے اور کتنے ڈوب گئے. سمجھ رہے ہیں کیوں؟ یہ دنیا والے ہیں نا. ایک کمپنی نے آفر دے دی کہ آپ اتنے انویسٹ کریں گے اور ساری چیزیں آپ کو ہر ماہ اتنا دیتا جو ہے آپ کو ملتا رہے گا. اور اسی خوش فہمی میں کتنے ایسے مسلمان ہیں، اور یاد رکھیں انہوں نے مسلمانوں کا جو ہے بیڑا غرق کیا ہے. مسلمانوں کو ایک رپورٹ کے حساب سے مسلمان 10 سال پیچھے جا چکے ہیں ان کمپنیوں میں انویسٹ کر کے. اپنا جمع پونجا رکھے ہوئے تھے، کوئی 10 لاکھ 5 لاکھ فلاں اتنے، وہی آج ذرا بولیں، ذرا مساجد کے لیے آپ جو ہے ذرا خرچ کریں. بھائی رمضان کا مہینہ ہے، مسجدوں کے اخراجات زیادہ رہتے ہیں، ذرا دیں تو نہ جانے کیا کیا ہیلے بہانے بناتے ہیں، نہ جانے کیا کیا جو ہے شکایتیں کرتے ہیں. بزنس میں تنگی کی، فلاں کی لوگوں دیکھو، اگر تنگی کی شکایت کرو گے اللہ تمہاری زندگیوں کو تنگ کر کے رکھ دے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ تمہاری زندگیوں کو تنگ کر کے رکھ دے گا. رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے میں مساجد کا خاص خیال رکھیں، مدارس کا خاص خیال رکھیں، یتیم اور غریبوں کا خاص خیال رکھیں، یتیم بچوں کا خیال رکھیں. جو یتیم بچے رات کو عید کے دن نیا لباس پہنے نہیں نظر آتے ہیں، وہ لوگوں اس سے بڑا کام کیا ہوگا جس سے عرش والا راضی ہو جائے. یہ عہد کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایک یتیم کو ایک جوڑی کپڑے دلاؤں گا انشاءاللہ، ایک مسکین کو ایک جوڑی کپڑا عطا کروں گا انشاءاللہ. میرے عزیز یہ بہت بڑے، اللہ کو راضی، عرش ہل جائے گا میرے عزیز. یقین جانیے اللہ تعالیٰ بے انتہا خوش ہوتا ہے. رمضان کے مہینے میں جہاں آپ اپنے بچوں کے لیے بہترین سے بہترین لباس کا اہتمام کرتے ہیں، وہیں ذرا گلی محلوں میں دیکھو، کوئی بیوہ عورت تو نہیں ہے، کوئی تنگ دست بچہ تو نہیں ہے، کہیں سحری کا انتظام نہیں، افطار کا انتظام نہیں. ایسی بے سہارا گھریں بے شمار ہیں میرے عزیز. یہ بات یاد رکھیں، نماز سے اللہ اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا اللہ کے بندوں کا آپ خدمت کرتے ہیں. اس کے مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز چھوڑ دیں آپ، ایسی بات نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے مثال دیتے فرمایا، کہا ان الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ کیسے برکت دے گا زندگی میں؟ مثال اللہ تعالیٰ قرآن میں دے رہا ہے، سورہ بقرہ کی آیت میں. اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایسی ہے گویا زمین میں ایک دانہ بو رہے ہیں. اللہ اکبر. گویا کمثل حبۃ انبتت، ایک دانہ بو رہے ہیں اور اس دانے سے اللہ تعالیٰ ایک پودا نکالتا ہے، اور پھر ایک پودے سے اللہ تعالیٰ 7 بالیاں نکالتا ہے. کتنے؟ 7 بالیاں اللہ نکالتا ہے، 7 شاخیں اللہ نکالتا ہے، اور پھر ہر شاخ میں اللہ 100 دانے دیتا ہے. 100 حبہ، کتنے دانے؟ 100.
بویا تھا کتنا دانہ؟ آپ ایک ڈالا تھا آپ نے کتنا؟ ایک دانہ، لیکن اللہ نے کتنے دانے عطا کیا؟ 700۔ کتنے؟ 700۔ اللہ مثال دے رہا ہے جو میری راہ میں خرچ کرتے ہیں، مساجد و مدارس اور یتیم و غربا کو خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال ایسی ہے گویا آپ ایک دانہ بوئے، اللہ اس دانے سے ایک پودا، اور اس پودے میں اللہ 700 دانے، اللہ اکبر، دیا تھا ایک، اللہ 700 دے رہا ہے۔ اور پھر آگے اللہ بیان فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء۔ لوگوں سنو، اللہ وہ ہے، اللہ وہ ہے، اللہ چاہے نا 700 کے بدلے اللہ 7 کروڑ بھی دے سکتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نہیں دے سکتا؟ ذرا کمپنی والے آفر دے دیے تو بے شمار آپ نے انویسٹ کر لیا، اور لوگوں عرش والا آفر دے رہا ہے، اور عرش والا جو آفر دے، کبھی وہ آفر کبھی کمزور ہو سکتا ہے، کبھی نامکمل ہو سکتا ہے، ہرگز نہیں۔ تو پھر عرش والے کا آفر ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہے، کثرت سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اس امید کے ساتھ اللہ مجھے دگنا عطا فرمائے گا۔ کعبے کے رب کی قسم، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو ضائع نہیں فرماتا۔ کوئی آپ دنیا میں بتلا دیں ایسا شخص جو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے جو ہے تنگی دستے میں آ گیا ہو، فقیر بن گیا ہو، نہیں دکھا سکتے۔ الغرض میرے عزیز، وقت ناکافی ہے، بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی کی کامیابی، زندگی کا امن و سکون، چین و سکون ہماری زندگیوں میں خیر و برکتوں کے ذریعے ہے، اور خیر و برکتیں ہماری زندگی میں اللہ کی ذات پر کامل و ایمان کے ساتھ، اعمال صالح اختیار کرنے کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کے ساتھ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے ساتھ ہماری زندگیوں کے گوشے میں اللہ برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اور کئی سارے ذرائع ہیں، انشاءاللہ وقت ناکافی ہے، کبھی آپ کے سامنے باتیں رکھوں گا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ خیر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اللہ کثرت خیر اللہ ہماری زندگیوں میں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صاحب ایمان بنائے، اللہ صاحب ایمان کے ساتھ اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق دے، قرآن پڑھانے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے بچوں کو قرآن کا حافظ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قرآن کے علم سے آراستہ پیراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جتنا دے اسی میں اس کی راہ میں خرچ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ یہ رمضان میرے اور آپ کے لیے کامیابی کامرانی کا ذریعہ بنائے، اللہ تعالیٰ یہ رمضان ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائے، اللہ یہ رمضان ہماری کامیابی کا ذریعہ بنائے، اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کی عورتیں جو سحری میں افطار میں جو محنتیں کرتی ہیں، مشقتیں کرتے ہیں،